یہ نبی کی نعت درودوں میں ڈھال کے واہ 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 واہ۔ سنیے نبی کی نعت سنیے نبی کی نعت درودوں میں ڈھال کے رکھ دیں گے ہم بھی آج کلیجہ نکال کے رکھ دیں گے ہم بھی ماشاءاللہ کیا پیغام ہے بھائی۔ المرسلین بہت محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ سورة النمل آیت نمبر 15۔ وقال في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ حضرات گرامی قدر، آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المالک صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، پروگرام کی سرپرستی فرما رہے حضرت اقدس استاذ محترم حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور نظامت کے فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے عزیزم مفتی محمد رحیق حنفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو۔ ابھی پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا، طبیعت علیل تھی اور بڑی سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا درسگاہ میں چھٹی کے بعد، تو کچھ ذہن میں آیا، کچھ نہیں جی چاہ رہا ہے چلو اشعار لکھیں، تو اس سنجیدگی نے فائدہ دیا اور میں نے پوری نعت لکھ ڈالی۔ عنوان کچھ اور تھا لیکن یہ خلل واقع ہوا تو اس لیے یہ نعت بھی سناتا چلوں کہ میرے آقا کا ثانی نہیں ہوں بہو، میرے آقا کا ثانی نہیں ہوں بہو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، اور کوئی آیا نہیں آپ سا خوبرو۔ اس میں آخر کا جو مقطع ہے یہ بہت پہلے کا ہے، باقی کلام تازہ ہے۔ کوئی آیا نہیں آپ سا خوبرو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، عشق آقا کرے جو بیاں ہر جگہ، عشق آقا کرے جو بیاں ہر جگہ، اس کا کیا ہو خرافات سے واسطہ۔ عشق آقا کرے جو، قاری سعد صاحب نے آج فون کیا کہ یہ کلام ہمیں بھیجیے اور ہم انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، بہرحال وہاں بھیج دیا گیا ہے۔ عشق آقا کرے جو بیاں ہر جگہ، اس کا کیا ہو خرافات سے واسطہ، ہوگی مقبول اس شخص کی گفتگو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، اور سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو، سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو، سوئے جنت چلو پارسائی بنو، دیکھ کر تم کو لوگوں میں ہو جستجو۔ ایسا بننا ہے جیسے صحابہ کرام تھے کہ جدھر جاتے تھے لوگ دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ آپ اپنے کو نمونے کے طور پہ پیش کریں اور مثال قائم کریں کہ دیکھ کر تم کو لوگوں میں ہو جستجو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، اور جب سواری پہ آئے میرے مصطفیٰ۔ حلیمہ دائی لینے آئی تھی نا، ساری دائیاں مالداروں کے بچے لے گئی، یتیم رہ گیا، لیکن وہ یتیم قسمت چمکانے والا تھا، اور پیچھے رہ کیوں گئی تھی؟ وہ اس لیے کہ ان کی اونٹنی لاغر و کمزور اور بیمار تھی، جیسا آپ کا خطیب بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو وہ کمزور و بیمار تھی، لیکن جب نبی کا تذکرہ آیا تو وہ انتہائی تیز ترار ہو گئی۔ اسی کو کہا جب سواری پہ آئے میرے مصطفیٰ، باب رفعت حلیمہ کا واہ ہو گیا۔ جب سواری پہ آئے میرے مصطفیٰ، باب رفعت حلیمہ کا واہ ہو گیا، دیکھتے دیکھتے ہو گئی سرخرو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک۔ ماشاءاللہ۔ اور جو صحابہ، جتنے صحابہ کے دیوانے ایک بار بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جو صحابہ کا یارو دیوانہ ہوا،
جو صحابہ کا یارو دیوانہ ہوا نام اس کے بہشتی خزانہ ہوا ہوگا جنت میں بھی بے بہا خوبرو اس طرف دور تک اس طرف دور تک ماشاء اور اللہ۔ قول توفیق کے زمزمے دیکھیے قول توفیق کے زمزمے دیکھیے عشق آقا کا ہے یہ نظارہ لیے قول توفیق کے زمزمے دیکھیے عشق آقا کا ہے یہ نظارہ لیے پھیلے عالم میں اس کی ضیا کو بکو اس طرف دور تک اس طرف دور تک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے رب کا جس پر بھی کچھ کرم نہیں ہوتا میرے رب کا جس پر بھی کچھ کرم نہیں ہوتا وہ کہیں بھی عالم میں محترم نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور آزما کے دیکھا ہے ابھی لائٹ آئی تھی نا آسمانے کوئی فرق نہیں پڑتا آسمانے والوں کو آنے دیجئے اور یوں بھگا دیا کرتے ہیں ہم نے انگریز کو بھی ایسے ہی بھگایا تھا۔ آزما کے دیکھا ہے ہر طرح سے عالم نے آزما کے دیکھا ہے ہر طرح سے عالم نے سنتوں کا شیدائی محو غم نہیں ہوتا سنتوں کا شیدائی محو غم نہیں ہوتا۔ اور خیرکم یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اس کی مناسبت سے یہ شعر خیرکم کا مزدہ ہے علم بانٹتے جاؤ خیرکم کا مزدہ ہے علم بانٹتے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکات شریف میں روایت موجود ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے عظیم شخص ہے سب سے بہتر انسان ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اشراف الامت الحفاظ کے الفاظ آئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا خیرکم کا مزدہ ہے علم بانٹتے جاؤ خیرکم کا مزدہ ہے علم بانٹتے جاؤ بانٹنے سے اے یارو علم کم نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیو میرے احباب میرے دوستو اگر کوئی تڑپ آ جائے اگر کوئی رکاوٹ آ جائے اگر کوئی ہمارے درمیان رخنہ اندازی کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا سوچ کے تو کچھ آیا تھا لیکن لائٹ کے مسٹیک نے یہاں تک پہنچایا کہ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا اور رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار شاہوں سے تمنائے ستائش نہیں کرتا۔ گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا۔ ہوگے تم گدی نشین آج ہو کل نہیں ہوگے تمہیں بھی اترنا ہوگا۔ ہم کسی کے تکبر کو نہیں دیکھا کرتے بڑے بڑے متکبرین آئے ہیں لیکن اسلام نے سب کو دیکھا ہے اور سارے لوگوں کو رب نے کنارے کر دیا ہے۔ اسلام کا سورج چمک رہا تھا اسلام وہ پودا ہے کہ کاٹو گے ہرا ہوگا جتنا ہی تراش ہوگے اتنا ہی سیوا ہوگا۔ اسلام کی بیداری اور تعلیم کی بیداری کی یہ کانفرنس میں نے آپ کے روبرو سورہ نمل کی آیت نمبر 15 پڑھی ہے جس میں دو نبیوں کا تذکرہ ہے باپ اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کے دونوں نبی ہیں اور دونوں کے دونوں باپ اور بیٹے ہیں تعلق اور رشتہ داری بھی ہے اور دونوں نے سلسلہ نبوت کو پایا بھی ہے۔ زبور علیہ داؤد علیہ السلام پر رب کی کتاب زبور نازل بھی ہوئی ہے وہ رسول کریم بھی تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں رب قرآن مقدس کی آیت نمبر 15 سورۃ النمل کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا معرفت خدا بندی عطا فرمائی اور وہ معرفت وہ علم دیا جس سے رب تک کے روشناسی حاصل ہو رب تک پہنچنے کا راستہ مل سکے جنت تک جانے کا ٹھکانہ مل سکے جنت تک کی سبیل تیار ہو سکے وہ علم عطا کیا۔ جب علم مل گیا اہل اسٹیج اس دوسرے جملے کو دل میں رکھنا اللہ کے اس پیغمبر نے کیا اپنے رویے کو ظاہر کیا کہ رب نے قرآن کا جز بنا دیا۔ ان دونوں پیغمبروں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے تھے داؤد علیہ السلام کو پوری زبور عطا کر دی تھی اور سلیمان علیہ السلام کو ہر
जानवर की, हर मखलूक की जबान अता फरमाई थी। आपको मालूम है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का तस्करा और मुकालमा कुरान में आया है। वो जब आई, ये भी कुछ नहीं होता, सर पे आए आने देना, अपने काम को करते रहना, आप घबराना नहीं। तो मैं ये अर्ज करने लगा कि चींटी आई, उसने भी इबरत दी। जब सुलेमान का लश्कर चला और उस तरफ आने लगा तो एक चींटी ने कहा, उदखुल, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, यानी अपनी अपनी हिफाजत का इंतजाम करो, बंदोबस्त करो। जालिम से टकराने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ तो सामने नबी का लश्कर था, वो जालिम नहीं था। लेकिन यहाँ से सबक ये मिलता है, अगर कोई जबर आए और हमारे पास ताकत ना हो तो हम दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे। और आज के दौर में खास तौर से जो कहेंगे, हम रंग ज़मीं है जाल पीछे, हर गाम संभल कर चलना है। हम रंग ज़मीं है जाल पीछे, हर गाम संभल कर चलना है। इस वादी जुल्म वहशत में अंदाज बदल कर चलना है। हमें और आपको देखना होगा किस तरीके से हमारा ईमान बच जाता है, किस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर और हमारे एक एक फर्द के अंदर मारिफत खुदाबंदी पैदा हो जाए, हमारे अंदर इल्म दीन आ जाए, जन्नत तक जाने वाला और जन्नत तक ले जाने वाला इल्म हमारे दिल में जागोजी हो जाए। जैसा कि अजीज़म ने अभी अर्ज किया कि आज के नौजवान फुज़ला को इस्तेमाल किया जाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेरे भाई, आपकी जिम्मेदारी है, एक भी बच्चा दीनी तालीम से दूर नहीं रहना चाहिए। और जब आपके बच्चों को इल्म दीन हासिल हो जाए, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको बताता चलूं, रब का इनाम उम्मत मुहम्मदिया पर कितना अजीम है कि हमारे और आपके बच्चों के लिए जगह जगह मदारिस का क़ियाम, रब ने मदारिस का जाल इनायत फरमाया। लेकिन आपको महरूम नहीं किया। जो बड़ी उम्र के हो गए, जो मदरसे में दाखिल नहीं हो सकते, तबलीगी जमाअत जैसा चलता फिरता मदरसा हर एक के लिए ओपन कर दिया गया। आपके इंडिया में सन 1991 में एक ओपन यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। तालीम की बात आई तो ये भी बताता चलूं, कुछ लोग ये चाहते हैं जैसा कि आपकी इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कानून बनाया, एक उसूल और ज़ाब्ता बनाया कि जिसने हाई स्कूल किया है और अगर 2 साल का गैप हो गया, अब सोचना पड़ेगा। उसने जूनियर किया है और 2 साल से ज्यादा हो गए, हाई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। आप 2 नहीं 10 साल गुजर गए और कुछ नहीं पढ़ा, आप 40 साल के हो गए, आज जज्बा बेदार हुआ, आप करना चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से राब्ता करें। उसके ब्रांचेस आपके लखीमपुर में भी हैं, आपके सीतापुर में भी हैं। NIOS के नाम से जाना जाता है। वो एक शोबा है जो आपको बंदिश से अलग करते हुए सिर्फ आपकी काबिलियत के मेयार पर आपको इंटरमीडिएट भी कराएगा, आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी देगा। आप डॉक्टरी लेवल में जाना चाहें वहां तक भी पहुंचाएगा, इंजीनियर बनना चाहें वहां तक भी पहुंचाएगा। क्यों? आज जरूरत है कि मुसलमानों में डॉक्टर्स भी होने चाहिए, मुसलमानों में इंजीनियर्स भी होने चाहिए, मुसलमानों में लॉयर्स भी होने चाहिए, मुसलमानों में उकला भी होने चाहिए, मुसलमानों में बैरिस्टर भी होने चाहिए, लेकिन मुसलमान होने चाहिए, नबी की शान वाले होने चाहिए। नबी की शान पे उस्तरा फेरने वालों की जरूरत नहीं, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की जरूरत नहीं। हम दूसरों की गुस्ताखी पे भड़क जाते हैं और खुद हमेशा हर जुमे को गुस्ताखी करते हैं। जुमे का मुतबर्रक दिन जिसे सज्जिदुल अय्याम, मेरी बातें कड़वी जरूर होंगी लेकिन डॉक्टर हजरात जानते हैं जो दवा कड़वी होती है हलक के अंदर उतरते ही सबसे ज्यादा असर करती है। करते नहीं करते आप हजरात? अगर जर्रा बराबर भी, मेरी बात गलत तो नहीं, अगर सही है तो मजमा हाथ उठा के तायीद करे, हाथ उठा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा बोले अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी की शान में अगर कोई जर्रा बराबर गुस्ताखी करे तो उस कमीने को
तैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नौजवान तैयार है ना? हाथ उठा के बोला इंशाअल्लाह, आवाज से बोले, ऐवान तक जानी चाहिए आवाज। इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाई ये जज्बा अल्लाह करे आपको जन्नत तक ले जाए, अल्लाह करे आप सबको जन्नत में पहुंचाए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। अलबत्ता जरा गौर कर लेना सिक्के के दूसरे रुख पे, सिक्के का दूसरा रुख भी है। अगर कोई दूसरा गुस्ताखी करे तो हम मैदान में आ जाते हैं, सारे जज्बात निकाल के रख देते हैं, और रखना भी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ना, मरहला आ जाए जो आका तुम्हारी शान का, मरहला आ जाए जो आका तुम्हारी शान का, पेश नजराना करेंगे उस घड़ी हम जान का। लेकिन मेरे भाई सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं, पहले अपना कैरेक्टर आशिक रसूल जैसा बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ, कैसे बनेगा? एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हमारे चलने फिरने उठने बैठने से लेकर सोने तक का पूरी 24 घंटे की जिंदगी, खाना पहनना सोना उठना बैठना चलना बात करना दूसरों से मुलाकात करना मुआमलात करना, सारे नबी के तरीके से मेल खाते हुए नजर आते हो। वरना होता क्या है, दूसरा गुस्ताखी करे हम भड़क जाते हैं, और जब हफ्ते की ईद सैयदुल अय्याम जुमे का दिन आता है तो सलमानी साहब को सलाम ठोकने सुबह पहुंच जाते हैं, जल्दी से अस्सलाम वालेकुम, नबी की सुन्नत पे उस तरह फेरो, इसकी जरूरत नहीं है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे भाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए। दिल का दर्द सुनाने लगा हूँ, जब देखता हूँ कि आशिक रसूल उस तरह फेर रहा है तो दिल मचल जाता है, तड़प जाता है। आशिक रसूल बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, आशिक रसूल, और नबी की सुन्नत पे उस तरह, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? हमने ये इल्म नहीं सीखा है कि नबी की सुन्नत को मिटाने पर कितनी बड़ी वईद होती है। हमने दीन का ये इल्म नहीं जाना है कि एक सुन्नत की तौहीन करना भी बसा औकात बंदे को ईमान से खारिज कर देती है। शायर इस्लाम को छोड़ते रहना तो अलग मसला, लेकिन किसी एक अदना से शिआर की तौहीन तमाम मुफ्तियान किराम बताएंगे कि कुफ्र कहलाता है। अदना से शिआर की तौहीन कुफ्र। लेकिन क्यों? हमने दीन का इल्म नहीं सीखा, हमें मालूम नहीं कि सुन्नत की अहमियत कितनी होती है। आपके दारुल उलूम देवबंद के बानी मबानी कासिमुल उलूम वल खैरात, इमामुल मंतिक़ वल फलसफा वल माक़ूलात, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी दामत रहमतुल्लाहि अलैहि, अंग्रेज ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, आप रूपोश हो गए, और 3 दिन तक रूपोश रहे, बाहर नहीं निकले। 3 दिन पूरे हुए, बाहर आ गए। सुन्नत की पैरवी समझा रहा हूं आपको, सुन्नत की पैरवी। बाहर आए तो लोगों ने कहा हजरत आपका गैर जमानती वारंट जारी हो गया, अंग्रेज पाएगा तो या तो हमेशा के लिए जेल में डाल देगा या फांसी पे लटका देगा, आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप अभी बाहर ना आए। तो उस वक्त कासिमुल उलूम वल खैरात ने जो जवाब दिया था, एक एक बंदे को देवबंद का ये पैगाम अपने सीने में बसाना चाहिए कि सुन्नत की अहमियत कितनी है। फरमाया कासिम को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने देखा था हिजरत के सफर के दौरान मेरे आका 3 दिन गारे सौर में रूपोश रहे थे। मैंने देखा कि मौका मयस्सर आ रहा है तो ये सुन्नत भी नहीं छूटनी चाहिए। मैं तो नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए 3 दिन तक रूपोश रहा, अब 4थे दिन रूपोश होने की कोई जरूरत नहीं है, जान रहे या जाए। कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जान देकर भी सुन्नत की पैरवी कर रहे थे, हम ऐश और इशरत में रहकर भी सुन्नत को ठुकराते नजर आते हैं। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हम ये अर्ज कर रहे थे, मैं आपके गोश गुजार कर रहा था कि आपकी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस आपको बताती है कि एक एक तालिब इल्म, एक एक बच्चा और एक एक फर्द इल्म
علم دین سے جڑا ہونا چاہیے۔ تمام تر بچوں کو آپ مدرسے سے اور مکتب سے جوڑ دیجئے۔ مکاتب کی کمی ہو، نئے نئے مکاتب قائم کریے، نئے مدارس قائم کریے، پرانے مدارس کو مضبوط کریے اور نئے مدارس کا قیام عمل میں آئے۔ ایک بھی مدرسہ مسٹیک نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی عالم کے جذبات پہ ٹھیس نہیں آنی چاہیے۔ آپ سب کا تعاون کریں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہر ایک کی معاونت کریں، تاکہ آپ کے اور ہمارے بچے اور آپ کے ہمارے افراد علم دین سے جڑے اور اتنا علم ہر بچہ حاصل کر لے۔ جیسے کہ مصلی کی ضرورت آئے تو مصلی پہ امامت کے لیے آپ کا بچہ ہو، آپ فاتحہ کی ضرورت آئے تو آپ کا بچہ خود فاتحہ پڑھ رہا ہو۔ میں بسا اوقات فاتحہ پڑھنے جاتا، ایک جگہ گیا کہ مفتی صاحب فاتحہ پڑھ دیجئے، میں نے کہا میں پڑھوں گا، اپنے ابا کا نام لے لیا، تم کیا کر لو گے؟ میرا کر پاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے دادا کا نام لے لیا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کرنا تو نہیں ہے لیکن سمجھانا ہے۔ تو اس لیے آپ، اور پھر ایک بات اور، جس درد کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا بیٹا خود دعا کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اذان کا نمبر آئے، آپ کا بیٹا تیار ہونا چاہیے۔ گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، امام صاحب کو بلا لاؤ، کان میں اذان پڑھ دیں۔ اذان پڑھنا نہیں آتا ہے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ضرورت؟ قربانی کا مسئلہ، جانور گرے پڑے ہیں لائن سے، امام ایک ہے، جانور 20 ہیں، جانور تڑپ رہا ہے کہ میرے امام صاحب میرے جانور پہ پہلے چھری پھیرو، امام صاحب میرے کیوں؟ آپ کے ہاتھوں میں کیا کنگن چڑھے ہوئے ہیں؟ آپ بھی تو ایمان والے ہیں۔ قرآن کی 2 آیتیں دعا کے طور پر یاد کرو، وہ دعا پڑھو اور چھری پھیرو، قربانی آپ کی ہوگی۔ جس درد کے ساتھ اپنے جانور کو، جس محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ ذبح کریں گے دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ تعلیمی بیداری کانفرنس سے یہ میسج بھی لے کے جائیں کہ قربانی کا طریقہ بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کا مکمل طریقہ، نماز پڑھنے جاتے جمعے کے دن، اللہ نے ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہمارا نوجوان جمعے کے دن پہنچتا ہے، وہ بھی کب؟ گھڑی دیکھتا ہے 1:10 پہ خطبہ ہے، خطبہ بھی 6, 7, 8 منٹ ہوتا ہے، تو 15 پہ پہنچنا چاہیے تاکہ 2-3 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے۔ اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو نیت باندھ کے یوں دیکھتا ہے کہ سائیڈ والا کیسا کر رہا ہے۔ اتنا بھی نہیں آتا، ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا بھی نہیں آتا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کم سے کم نماز تو سیکھ لے، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے آپ زندگی کی نمازیں صحیح پڑھنے لگ جائیں۔ اور آپشن ہے جماعتوں میں جا کر، ہر مسجد میں تعلیم بالغان کا حلقہ قائم کر کے آپ اپنے امام کو کچھ اجرت دیجئے، محلے کے حافظ جی کو جوڑیے، ان کی ضرورتوں کا خیال کریے اور ان سے کہیے حضرت آدھا گھنٹہ ہم کو دیجئے، ہم دین سیکھیں گے، 10 منٹ ہم کو دیجئے، ہم دین سیکھیں گے، 5 منٹ ہم کو دیجئے، ہم دین سیکھیں گے۔ اگر ہر مسجد نبوی کے طرز پہ بیدار ہو جائے، مسجد نبوی کے طرز پہ آباد ہو جائے تو ہمارا ہر ساتھی، ہر نفر، ہر ایمان والا اتنا علم دین ضرور حاصل کر لے گا جتنے کے لیے آپ کو مسلم شریف کی روایت نظر آتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم آقا مدنی کے امتی ہیں، جس کے صدقے میں رب کائنات نے پوری دنیا کو وجود بخشا ہے، وہ پیغمبر اعلان کر رہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اتنا علم دین ہر بندے کو آنا چاہیے۔ اگر دکان پہ بیٹھے تو آپ کو دکان کے مسائل معلوم ہونا چاہیے، کس انداز سے بیچنا جائز اور کس انداز سے بیچنا ناجائز ہے۔ آپ نے دکان میں 10 لاکھ کا مال لگایا ہے، آپ 200 روپے کا ایک آئٹم بیچ رہے ہیں، وہ آئٹم آپ نفع جتنا چاہے لے، لیکن ایک جملے سے وہ قیمت حرام ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے خریدا تھا 150 روپے کا، بیچ رہے 200 روپے کا، لیکن آپ نے جھوٹ بولا کہ اللہ کی قسم میں نے 190 کا خریدا ہے اور 95 کا پڑ رہا ہے، بس بھائی 5 روپے آپ سے لے رہا ہوں۔
جھوٹ بول کے برباد کرتے. آپ کے 150 روپے جو آپ کی محنت کی کمائی کے لگے تھے وہ بھی گندے ہو گئے, وہ بھی گندے ہو گئے. تو اس لیے تجارت کے مسائل بھی آپ کو مسجد کے حلقے سے ملیں گے, تعلیم بالغان کے حلقے سے ملیں گے. آپ آج اپنے ذہنوں کے چادروں کو پھاڑیے اور تالے کو توڑیے, لاکرز کو ختم کریے اور اوپن ہو جائیے, تیار ہو جائیے اس بات کے لیے کہ جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے. پہلی ذمہ داری آپ سے لے رہا ہوں, سیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے سیکھنے والے ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے اور سب کو نبی پاک کی حدیث پاک کا مصداق بنائے اور سب کو علم دین عطا فرمائے. پھر دوسری ذمہ داری پارے 2 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو, آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں, اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں. تو پہلا وعدہ تو آپ نے کر لیا کہ انشاءاللہ مساجد کے حلقوں سے یا اپنے محلے کے حافظ جی سے مل کے, امام صاحب سے مل کے, مولانا صاحب سے مل کے, لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے مل کے علم دین اپنے حیثیت کے بقدر حاصل کریں گے. لیکن دوسری ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بھی علم دین سے روشناس کرائیں, تاکہ کل جب باپ کا جنازہ ہو, جیسا کہ بھی جنازے کا تذکرہ آیا اس لیے کہہ رہا ہوں, تو بیٹا تیار ہو کہ جنازہ ہم پڑھائیں گے اور اللہ سے دل کے خلوص کے ساتھ دعا کر رہا ہو اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وہ دل کے درد کے ساتھ, دل کی کڑھن کے ساتھ کہہ رہا ہو, ورنہ میں تو بہت سی جگہ جاتا ہوں الحمدللہ اس چھوٹی سی عمر میں بہت سے سفر کرنے کا نمبر آتا ہے. بہت سی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ بیٹا ممبئی سے آ رہا, جنازے کا انتظار کیا جا رہا ہے, سارے لوگ وضو کر کے تیار کہ بیٹے کی گاڑی نہیں آئی. جب بیٹے کی گاڑی آتی ہے تو وہ سوٹ بوٹ میں ہے, جوکروں کے لباس میں آتا ہے, سنت کا لباس نصیب نہیں ہوتا, وہ جوکر قسم کا آتا ہے اور سامنے کھڑا ہوتا ہے. میری باتیں کڑوی ضرور ہوں گی لیکن غور کیجئے گا, دل کے درد کو بتانے لگا ہوں, آپ کے درمیان کا ہوں, آپ سے نہیں کہوں گا تو کیا کھلیان میں کہوں گا. وہ آتا ہے اور چادر ہٹاتا ہے, چادر ہٹاتے بھی ڈرتا ہے. امام صاحب سے یا عالم صاحب سے کہتے چچا مولوی صاحب ذرا ہٹاؤ پردہ. اس نالائق کو اتنی سعادت نہیں ملتی کہ باپ کے جنازے کو ہی پیار سے چھو لے. ہٹاؤ حافظ جی, حافظ جی نے ہٹایا اور یوں دیکھتا ہے اور پیچھے بڑھ جاتا ہے. پڑھاؤ حافظ جی پڑھاؤ. تم کیا کر رہے, باپ کا حق یہی تھا. ارے نالائق, تیرے لیے باپ کا جنازہ اب تک رکا ہوا تھا, تجھے اتنی توفیق نہیں مل سکی. اجی سفر میں آ رہے, ٹرین میں بہت سی چھینٹیں پڑ گئی تو اپنے باپ کے لیے ایک بالٹی پانی ٹھنڈا بدن پہ نہیں ڈال سکتا. پھر یاد کر کل تیری اولاد بھی تیرے لیے نہیں ڈالے گی. کھلا چیلنج ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا علیم الدین صاحب قاسمی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مارنا شروع کیا, لاٹھی سے مارنے لگا, اور جب مارنے لگا کچھ دیر تک باپ برداشت کرتا رہا اور پھر اس کے بعد باپ بھاگا گھر سے نکل کے. جب باپ بھاگا تو بیٹا پیچھے سے دوڑانے لگا, دوڑاتا جا رہا, دوڑاتا جا رہا, دوڑاتا جا رہا ہے. باپ مسجد تک پہنچا اور پہلے اور دوسرے اور تیسرے, جیسے تیسرے زینے پہ قدم رکھا مڑ کے کھڑا, بیٹا بس. تو بیٹے نے سوچا ابا اتنی دیر سے پٹ رہے تھے کچھ نہیں بولے, اب بولے ہیں کچھ تو ہے, کیا بات ہے. بیٹا میں نے بھی اپنے ابا کو دوڑا کے دوسرے زینے تک مارا تھا, تیسرے زینے پہ چڑھ گئے تو چھوڑ دیا تھا. ہنسنے کے لیے نہیں, عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کرو گے تو آپ کے اولاد آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گی. اس لیے اپنی اولاد کو دین سے روشناس کراؤ, دینی تعلیم سے آراستہ کرو. ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہونا چاہیے, کم از کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ نے نوازا کہ ہر بھائی حافظ قرآن, ہر بھائی دارالعلوم دیوبند کا فارغ. یہ اللہ کا کرم ہے.
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نوازا ہے۔ تو اس لیے ایک ہو جائے تو یہ نہ سوچنا دوسرے کو نہیں پڑھانا۔ میرے ایک دوست ہے صلاح الدین بھائی، میں نانپارے میں پڑھا رہا تھا تو اس وقت ان سے دوستی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بیٹے کو پڑھائے دو۔ ان کے ایک بچے کو میں نے شروعات کرائی، آج الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں ہفتم درجے میں ہے، اگلے سال عالم ہو جائے گا، حافظ قرآن بھی ہوا اور عالم دین بھی ہوا۔ میں نے 2 کلاس خود اس کو پڑھائے ہیں، اور جب دارالعلوم جانے والا تھا رمضان میں گھر روک کر کے میں نے تیاری کرائی اور دیوبند میں الحمدللہ اس کا داخلہ ہوا، اور کئی سالوں سے دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے اور ابھی ہفتم میں ہے، یعنی عالمت کا صرف 1 سال رہ گیا ہے، اور 90% نمبر لا کر کامیاب ہوا ہے وہ بچہ۔ میں نے کہا بیٹا دورے میں 90+ آنے چاہیے، کم نہیں آنے چاہیے۔ کہہ رہا حضرت انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ تو صلاح الدین بھائی نے ارادہ کیا تھا ایک بیٹے کی، پھر انہوں نے لگایا تو ان کا دوسرا بدر الدین بھی حافظ ہو گیا، اور ابھی میرے پاس کل فون آیا تھا کہ حضرت اگلے ہفتے آپ کی دعوت ہے، تیسرا بیٹا جس کو آپ نے نورانی قاعدہ پڑھایا تھا وہ بھی حافظ ہو گیا الحمدللہ۔ ایک کو عالمہ شروع کرایا تھا، عالم ہونے والا ہے، ایک کو حفظ شروع کرایا، حافظ ہو گیا، دوسرے کو نورانی قاعدہ، تیسرے کو نورانی قاعدہ شروع کرایا، وہ بھی حافظ ہو گیا، اگلے ہفتے اس کی دعوت۔ تو ایک ہو جائے یہ نہ سوچنا دوسرے کو نہیں پڑھانا، لیکن کم از کم ہر گھر میں ایک عالم ضرور ہو جائے، اس کی کوشش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں ایک حافظ بھی ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور رب قبول کرے گا، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو، محلے کے کسی نادار غریب بچے کو اپنی ذمہ داری میں لے اور اس کو علم دین دلائیں اور اس کی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری لے، تاکہ ایک ایک بچہ علم دین سے جڑ جائے، کوئی ایک ایمان والا بچہ ایسا نہ بچے، بلکہ ایک بھی ایمان والا بندہ ایسا نہ بچے جو علم دین سے گورا ہو۔ آج کی تعلیمی بیداری کانفرنس سے آپ یہ میسیجز لے کے جائیں کہ خود بھی پڑھیں گے اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اگر یہ جذبہ سمجھ میں آ گیا ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی مختصر معروضات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا، یہی کہتے ہوئے کہ دل نے چاہا میر جمع ہے احباب، حال دل کہلے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ دعاؤں کی گزارش کے ساتھ بندہ آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔